السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2487 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ، کہ اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر کمی ہو تو بھی ہماری غمخواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2035 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہا، یعنی اللہ تعالی جل شانہ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو اس نے اس دعا کے ذریعے پوری تعریف کی اور شکر ادا کر دیا۔ اس حدیث کی تشریح کے ذیل میں معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ ان الفاظ میں دعا کرنا گویا اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اس لیے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اس احسان کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ اس طرح اس دعائیہ کلمہ میں احسان کرنے والے کی تعریف ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1954 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس حدیث شریف کی تشریح کے سلسلہ میں معارف الحدیث میں منقول ہے کہ بعض شارحین نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو احسان کرنے والے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اسی سلسلہ میں احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیح نسائی حدیث نمبر 4687 حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا اور ساتھ ہی مجھے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دیں۔ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے اور قرض دینے والے کی تعریف کی جائے اور شکریہ ادا کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات کیسی کریمانہ ہیں، احسان کا اس سے بہتر بدلہ دیا جائے یا کم از کم اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ایسے ہی جو ان بندوں کے احسان کا بدلے کے طور پر شکریہ ادا کرنے کا عادی ہوگا وہ رب العالمین کی لامحدود نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکے گا، اور جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو حدیث شریف میں واضح یہ فرما دیا کہ وہ اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالی جل شانہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے تیار کریں، بلکہ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کر کے لوگوں کو اللہ رب العزت کا فرما بردار اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔